اور ہیڈ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جماعت سے دور رہنے اور عصبیت کے لیے لڑنے کا وبال. ان ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، من خرج من الطاعت وفارق الجماعہ، جو بندے نے حکمران کی اطاعت ترک کر دی اور جماعت سے نکل گیا، فماتا ماتا میتتن جاہلیتا، تو پھر اس کی جو موت ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جاہلیت کی موت پر ہوگی. ومن قاتل، اور جس نے لڑائی کی، تحت رایتی عمیت یغضب لعصبہ، ٹھیک ہے، جس بندے نے لڑائی کی، ایک اس کی قوم لڑائی تھی تو وہ بھی لڑا تھا، عمیہ کہتے ہیں اندھی، اندھے جھنڈے کے نیچے، یغضب لعصبۃ، اور اس کو غصہ جو چڑھتا تھا وہ صرف اس لیے چڑھتا تھا کہ چونکہ وہ میری گروہ کو گالیاں دے رہے ہیں تو مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، لائک عصبیت. اس کے پیچھے اس کی اپنی کوئی مقصد شامل نہیں تھا، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی قوم یا اس کی جماعت یا اس کی فوج جو لڑائی لڑ رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح، ٹھیک ہے. او یدعو الی عصبۃ، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اپنی یہی وہ ہے نا عصبیت، بایاس جس کو بولتے ہیں، اسی کی طرف بلاتا رہا. او ینصر عصبۃ، یا اس نے اپنے صرف اور خاندان کنبے قبیلے ہونے کی بنا پہ کسی کی مدد کی، تو اس کا جو فقوتل قتیلۃ جاہلیتن، تو اس کا قتل جو ہے وہ تو جاہلیت کا قتل ہے. ومن خرج علی امتی یضرب برہا وفاجرہا، اور جو بندہ میری امت کے اوپر بغاوت کرتے ہوئے نکلا اور پھر اس نے اس کے نیکوں کو بھی مارا اور اس کے بروں کو بھی مارا، یعنی بس آپ سمجھ لیں وہ کلنگ پہ نکلا تھا، جو سامنے آتا گیا مارتا گیا، اس نے نہ نیکوں کا لحاظ کیا نہ بدوں کا لحاظ کیا. ولا یتحاشا من مؤمنہا، اور مومن سے کنارہ کشی نہ کی، یعنی مومن کو بچایا نہیں. ولا یفی لذی عہد عہدہ، اور نہ ہی کسی وعدے والے کا وعدہ پورا کیا. فلیس منی ولست منہ، نہ وہ میرے سے اور نہ میں اس سے. یہ جو ہے اس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، حدیث بڑی عجیب سی ہے کیونکہ دو مختلف رویوں کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. ایک منٹ دیجیے گا، میں فون دیکھ لوں. السلام علیکم جی. جی لیڈیز دیکھیے گا ذرا، بڑی عجیب سی حدیث ہم نے پڑھی ہے. تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلے تو جماعت کے ساتھ رہے، یعنی حکمران کی اطاعت کرتا رہے. اب حکمران کی اطاعت سے نکل گیا تو اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کہتے ہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں حکمران، چلے فرض کے مثال لے رہے ہیں نا، اس کا حکمران جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی زمین کے لیے، نیشنلٹی کے لیے، راجپوتوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے پیچھے نہ لڑے. کیونکہ اور ایک اور بھی ہے، ایک بندہ جو ہے جیسے یہ ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ تینوں کیفیات جو ہے نا اس وقت ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. آپ وہ کہہ لیجیے گوریلا جنگ کرتے ہیں نا، گوریلا جنگ کر رہے ہیں. اب گوریلا جنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ جب بامبنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر بے قصور بھی مارے جا رہے ہیں، قصوروار بھی مارے جا رہے ہیں، اور کیا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، اور کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مارا. یہ کیا بات ہوگی؟ ٹھیک ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بات بتانے لگی ہوں. اس کو تھوڑا سا ٹھہر جائیے، اس کی ہم نے شرح کو پڑھنا ہے. تو یہ بات ذرا ٹھہر جائیے، اوپر سے نکالے شرح کو، اس کی ہم نے توجہ سے پڑھنا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس تینوں کیفیتیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے جو ساری گلف سٹیٹس ہیں، جس میں ساری مونارکی ہے، جس میں بادشاہت ہے، اب وہ کہتی ہیں ہماری بادشاہت کو اس لیے مانو کہ حکمران کی اطاعت ضروری ہے. وہ حدیث کی وہ جو پہلی والی چیز ہے نا، چونکہ ہم حکم دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے خانہ کعبہ میں جا کے جو ہے نا عمرہ کرو، حج کرو. لیکن اگر ہم اسرائیل کے ساتھی بنے ہوئے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اور تم ہمارے خلاف ذرا بھی بات کرو گے تو ہم سمجھیں گے تم باغی ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ ایک اور بھی چیز ہے. آپ پاکستانیوں کی کیفیت دیکھ لیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہماری فوج جو ہے وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے افغانستان کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے، ایران کے ساتھ لڑائی لاٹ ڈال لیتی ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ. اور مقصد ان کا جو ہے نا وہ کوئی دینی مقصد نہیں ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہاں کیا اس کے اندر جو ہمارے فوجی جو ہے شہادتیں دے رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں، جو بامبنگ کا شکار ہو رہے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو
یاد ہوگا زاہدہ کو اور مجھے تو بہت ہی اچھی طرح یاد ہے، جو جامعہ حفصہ کا جو لال مسجد والا جو سانحہ ہوا تھا، اب اس کے اندر بھی جو ہے فوج نے کریک ڈاؤن کیا تھا، وہ کیا ہوگا؟ اچھا پھر اس کو بھی آگے ذرا لے چلے، جو گریلا وار ہے، جیسے کہ افغانیوں نے جو ہے 20 سالہ امریکی قبضے کے خلاف جو ہے وہ گریلا وار کی، اس کے اندر یہ کہ ان کو جہاں پہ موقع ملتا تھا وہ اپنی کمین گاہوں سے نکلتے تھے اپنے پہاڑوں سے اور اپنی چیزوں سے نکلتے تھے اور آ کے جو ان پر حملہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو حزب اللہ اور جو یہ جو یمن کے حوثی جو ہیں، ان کا ایگزیکٹلی انصار اللہ کا بالکل یہی والا کام ہے، وہ اسی طرح سے جو ہے نا امریکہ کے لیے اور یہ جو غاصب فوجیں ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آگے نہیں چلا سکتے، تو جناب والا امریکہ کو آخر میں نکالنا پڑا تھا۔ اب یہ تین طرح کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان تینوں چیزوں کو صحیح یا غلط کرنے کے پیچھے ایک انسان کا ایمان شامل ہے، اور ایمان جب انسان کا شامل ہے تو اس کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ شامل ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر تو حکمران اللہ کی رضا کے اوپر اسلام کا ایک جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر قائم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ قدم بھی جو ہے اسلام کے مخالف نہیں ہے، بہت میں کی ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں، اسلام کے مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے جن میں سے یاد ہوگا آپ لوگوں کو، اسامہ بن لادن جو تھے، آپ کو یاد ہے جب امریکہ نے عراق وار کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا امریکی سوری سعودی عرب نے امریکی فوجیوں کو اپنے پاس جگہ دی تھی، تو اسامہ بن لادن نے اس وقت بغاوت کی تھی اور پھر اس کو آؤٹ لا کر دیا گیا بیچارے کو، پھر اس نے باہر جا کے القاعدہ بنائی، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ امریکیوں کو نے پاکستانیوں کے ساتھ زرداری کی حکومت تھی، اس کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر جو ہے نا ایبٹ آباد میں ان کو مروا دیا گیا، ٹھیک ہے، مجاہد تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ۔ اچھا اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے پیچھے آ جا کے کرائٹیریا ایک ہی ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ جو نیشنلٹیز ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، آپ کو میں بڑی سے بڑی مزے کی بات بتاؤں، 1920 میں پہلا پاسپورٹ جاری ہوا تھا، 1920 سے پہلے، اب یعنی آج سے 106 سال پہلے، اس سے پہلے دنیا میں یہ کچھ نہیں ہوتے تھے، صرف یہ ہوتا تھا کہ موٹی موٹی سی بات ہوتی تھی، یہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، لوگ وہاں پر جاتے تھے اور جہاں سے جا کے تو نکل جایا کرتے تھے، اور جو ہے نا اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے کہ یعنی سرحدوں سے تبادلہ وغیرہ ہو جایا کرتا تھا، یعنی اس سے پہلے پاسپورٹ وغیرہ ہوتے نہیں تھے، بلکہ میں آپ کو 1920 کی بڑی عجیب بات بتاؤں، 1920 بڑا عجیب ہے، اس کے اندر سب سے پہلے دنیا کا بینک بنا تھا، 1920 کے اندر خواتین کو جو ہے نا ووٹ کے حقوق ملے تھے، 1920، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں، اور اس سے پہلے آپ یاد رکھے گا 1911 کے اندر جو ہے نا روتشیلڈ جو خاندان تھا، یہ سب سے پہلے جا کے جو ہے نا تل ابیب کی جگہ پہ آباد ہوا تھا، پر بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، اب ان کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑا بھی جا سکتا ہے، اینی وے۔ اچھا اب ان ساری چیزوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں بات ایک ہی ہوگی، بنیادی جو کرائٹیریا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ تینوں قسم جو ہیں، اگر تو ان کا مقصد جو ہے ظلم کے خلاف جو ہے ریزسٹنس ہے، مزاحمت، تو یہ جائز ہے، اگر ان کا مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ ہے تو جائز ہے، اگر ان کا مقصد جو ہے وہ اسلام کے نام پر مظلوموں کی مدد کرنا، جو میں نے بھی آپ سے کہا نا، تو یہ جو ہے نا تو یہ سب کی سب جائز ہے اور ان کی جگہ بنتی ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے باطل ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا، آئے ذرا آپ حدیث کو یہ ساری بات جو ہے نا دوبارہ پڑھتے ہیں، اب ہمیں بات کی سمجھ آئے گی۔ اچھا اس وقت خاندانی عصبیت اور قبائلی انانیت عروج پر ہے، اللہ کے نام پر دوستی اور یاری ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے، اور سیاست کے چکر ہے، قومیتوں کے چکر ہے، پرانے تعلقات کے چکر ہیں، جھوٹی محبتوں کے دعوے ہیں، اور ان چکروں میں پڑھ کر حق و باطل کو پسے پش ڈال کر ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بات ہے اسلام کے نام پر جینا ہے اور اسلام کے نام پہ مرنا ہے۔ دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں، اور آج اتنی حدیث پڑھی، آج ہمارا جو ہے نا پیرنٹنگ کا سیشن نمبر 2 ہے، اور میں نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، چلیے ذرا دیکھیں حدیث کیا ہے، کہ اوپر چلیے، اوپر چلیے، نہیں نہیں پہلے جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کو اب ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے آج کے مسلمان کے لیے، ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل جو ہے نا یہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے، یہ حالات جس وقت شیعہ اور سنی
जो है ना वो जब इमाम उमवियों ने सैयदना अली के खिलाफ बगावत की, फिर सैयदना हसन को जो है उनके साथ फिर एक सुलह का छोटा सा दौर आया, फिर उनको भी कहा जाता है कि कत्ल कर दिया गया, यानी उनको जो है ना जहर दिलवा दिया गया। फिर उसके बाद सैयदना हुसैन की शहादत करबला में, उस वक्त हालात बड़े अजीब थे। और करबला का जब वाकया हुआ था ना, करबला के वाकये के फिर फौरन बाद एकदम जो है ना आप कह लीजिए सैनिटी पर से ग्रिप सबकी उतर गई थी। फिर जो है जो लोगों ने देखा था कि करबला में इतनी बर्बरियत का सबूत दिया गया, तो उन्होंने फिर क्या किया कि फिर वो खड़े हो गए। उनमें से एक मुख्तार सख्फी थे, उन्होंने इस बात पे कसम खाई थी कि जितने लोगों ने सैयदना इमाम हुसैन के घर वालों की और उनकी शहादत में हिस्सा लिया था, उनमें से वो जब तक एक बंदा भी जमीन पे चलता फिरता है वो बैठेंगे नहीं। और उन्होंने पता नहीं कितने हजारों के हिसाब से फिर बंदे मारे थे, बहुत कत्लो गारत हुआ था। बल्कि आप अगर इसकी तरफ जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो करबला का वाकया तो सिर्फ एक था ना, उसके बाद तो फिर ये जो है ऐसी ये चली, और कि बस आप ये कह लीजिए कि फसाद रुकता नहीं था। सिर्फ इसके अंदर छोटा सा रेस्पाइट मिला था उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। और उमर बिन अब्दुल अजीज मुखलिस थे, नीयत अच्छी रखने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे। और देखें 2.5 सालों के अंदर ही कहते हैं कि उनका जो है ना वो 5वें खलीफा राशिद थे। इंशाअल्लाह उल अजीज, हमने जो हमारी दौरा कुरान की टीम थी ना, उनके साथ हमने वादा किया था कि मुहर्रम के आसपास जो है ना हम वाकया करबला के ऊपर जो है ना उलमा से लेके तो इस पर पूरी सीरीज करवाएंगे, और इंशाल्लाह हम करवाएंगे। चले जी, दोबारा जल्दी से हदीस पढ़ लीजिए क्योंकि मैं आपके पास 1 मिनट के बाद इसको छोड़ने लगी हूँ। अन अबी हुरैरा मरफूआन, अबू हुरैरा ने मरफूआन कहा, जो निकला ताअत से यानी हुक्मरान की अताअत से और जमात से अलग हो गया तो वो तो जाहिलियत की मौत मारा। और जिसने लड़ाई की एक अंधे झंडे के पीछे, यानी कोई मकसद ही नहीं था, यकदुबुल आसाबातिन, वैसे आप पाकिस्तानी फौज से पूछ लीजिएगा कि वो सुना है कि वो सऊदी अरब में भी गई है पाकिस्तानी फौज, और गजा में भी तैनाती के लिए दरखास्तें कर रही है। क्या उनको पता है कि वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? यकदबु। और जिसको गुस्सा चढ़ा अपनी असबियत की वजह से, अपने खानदान की वजह से, कुंबे कबीले की वजह से, या उसने बुलाया असबियत की तरफ, या उसने मदद की असबियत की तरफ, तो वो तो अगर उस हालत में मारा गया तो उसकी मौत जाहिलियत की है। और जो एक बंदा निकल गया दहशतगर्द बनकर मेरी उम्मत के ऊपर, जो नेक आया बद आया सबको मारता रहा, और किसी मोमिन को उसने बचाया नहीं, किसी वादे करने वाले का वादा उसने पूरा नहीं किया, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं उससे बरी हूं, ना उसका मेरे से कोई नाता, ना मेरा उससे कोई नाता। चलिए जी, मुझे अब आप लोग इजाजत दीजिए, आज हमारा मैम पैरेंटिंग का एक कोर्स है। मैम हाँ एक जी जी। सिर्फ 1 मिनट। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही थी, हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी है हम्म। कोर्स वगैरह में। हम्म। तो इसमें जो एक मैंने पॉइंट समझा है वो ये है कि अगर हुक्मरान और फ़ौज वॉट एवर जो भी हमारी बात हो रही है, हम इतना हम्म। खुल के नहीं बात कर सकते, हम्म। तो अगर ये गलत तौर तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, अब हमें अब बड़े होकर हमें ये बात पता चली कि ये लोग जो हैं इनकी भी असबी ही जंग है, इनके महाज भी असबी हैं, ऐसी ये कोई बात है। मुसलमान होने के लिहाज से मतलब हम्म। नहीं हो रही। तो इसमें हम तो कसूरवार नहीं हुए ना, क्योंकि हम्म। हमें तो हुक्मरान की अताअत बहरहाल करनी है, क्योंकि ये भी दीन इस्लाम में हमें एक रूल सिखाए गए हैं। तो इसके हवाले से सिर्फ 1 मिनट आपका मैं लूँगी, तो इसमें मुझे ज़रा गाइड करें आप तो कि मैं हम मैं इस खामोशी पर के पता है अंदर क्या बात कहा दिल में करती बुरा हूँ। जान मैं सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं वही बात है, इसके 3 दर्जे हैं बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो जो दिल से बुरा जानना है ना, मैं उसी पे आ जाती हूँ क्योंकि हम सबके सब इस वक्त दिल से बुरा जानने के ऊपर आए हुए हैं ना। हम इनके साथ नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पूरे का पूरा चक्कर है, एक बड़ी सी मशीन है, उसके हम छोटे छोटे पुर्जे हैं। और आपने हमारे पाकिस्तान में एक जो बात सुनी होगी, गंदा है पर धंधा है, ठीक है ना। और हर एक कहता है जी हमें तो ऊपर से होगा, मैं हम ऐसे करना नहीं चाहते। क्या इससे छूट हो जाएगी? अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, हम में से हर एक से अपनी अपनी जगह पर जिहाद वहीं का वहीं शुरू हो जाता है। सोचिएगा जरा इस बात के ऊपर। असल में हमें भी कंफर्ट जोन मिला हुआ है, हम भी डालते हैं जी मुशर्रफ ने किया जी, अब हमारा जो है वो फील्ड मार्शल कर रहा है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये है कि हम आराम से सोएंगे। लेकिन कभी आप नोट कीजिएगा, रिश्वत देने वालों में हम हैं, सूद देने वालों में हम हैं, सूद वसूल करने वालों में हम हैं, वोट देने वालों में हम हैं। और फिर क्या है कि वो जो पूरे का पूरा करप्शन का जो नेटवर्क बना हुआ है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं फॉल जरूर करते हैं, लेकिन अपने आप को हम वही कहते हैं कि वो कौन सा मैं कर रहे हैं, वो तो बड़ों की तरफ से। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है हम में से किसी को गजा या जो है ना जाके जहाद करने की जरूरत नहीं, हमारे तो घरों में जहाद पड़े हुए हैं। मैं इसको यही बात ही कहूँ कि इंशाल्लाह इस बात पे आइंदा भी डिस्कस करेंगे। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।